مفتی صاحب کیڑے مکوڑوں کو مارنا کیسا ہے جبکہ وہ گھر میں گندگی ہی پھیلاتے ہوں؟ کیڑے مکوڑوں کو آپ سنبھال کے رکھیں، ان کو جو مکوڑے ہوتے ہیں نا کہیں بھوک سے نہ مر جائیں، روزانہ چیونٹیاں کھلائیں ان کو آپ، یا مٹھائی لا کے رکھا کریں، ان کو پروان چڑھائیں، لال بیگ بھی پالیں کیونکہ گھر میں بعض دفعہ لال بیگ نکلتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ پالیں. آپ سے نہیں پل رہا عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں ان کو. کیڑے مکوڑے تو مارو گے اور کیا کرو گے میرے بھائی، کیڑے مکوڑوں کو مارو. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب سے کسی نے معصومانہ سوال پوچھا اور مفتی صاحب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں نہیں مذاق اڑا رہا، میں معذرت کرتا ہوں بھائی کس نے سوال پوچھا، کائنڈلی میری عادت ہے مذاق کی، مذاق اڑانے کی نہیں، مذاق کرنے کی. تو میں ویسی معذرت، میں کمنٹس پڑھتا ہوں اپنے بیان پہ نا لوگوں کے، تو کہتے ہیں دیکھو مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں اڑا رہا بھائی، میں تو مذاق کر رہا ہوں بھائی. جس کو یہ پرچی بھیجی اس سے میں معذرت خواہ ہوں، ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب ہندوؤں کے ساتھ کھانا پینا، ان کے برتن میں پانی پینا کیسا جائز ہے؟ بھائی غیر مسلموں کے ساتھ کھانا پینا، ان کے برتن میں پانی پینا بھی جائز ہے. باقی کسی کو طبی طور پر کراہت آتی ہے تو ایک الگ بات ہے، طبی طور پہ، کیونکہ غیر مسلم لوگ شراب بھی پیتے ہیں. تو اب آپ کو کراہت آ رہی ہے، پتہ نہیں شراب پی ہوئی ہے نہیں پی ہوئی ہے، تو میرا تو دل نہیں چاہتا. اس لیے نہیں کہ میں اس کی توہین سمجھتا ہوں، یعنی اس کو میں برا سمجھ رہا ہوں یا ناپاک سمجھ رہا ہوں. غیر مسلم پاک ہی ہوتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہے. وہ جو قرآن نے کہا ہے نا مشرکین ناپاک ہیں، اس سے باطنی نجاست مراد ہے، عقیدے کی نجاست مراد ہے. ظاہری طور پر غیر مسلم پاک ہی سمجھا جائے گا، لیکن ایک طبعی طور پر انسان کو کراہت آتی ہے کہ یہ لوگ شراب پیتے ہیں. پھر اندرونی صفائی کا ان کے ہاں وہ اہتمام نہیں ہے جو مسلمانوں کے ہاں ہے. بیرونی صفائی تو ہوتی ہے، اندرونی صفائی میں ان کے مذہب کا حصہ نہیں ہے نا وہ چیزیں. اب جو ہم لوگ میں جو خاص طور پہ نمازی ہوگا وہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی دن میں 15 دفعہ کلی کر کے دانت صاف کرے گا. پھر مجھے غصہ آتا ہے یار آپ لوگ پہ، کتنا ہی میلا ہو نمازی آدمی پانی سے استنجا بھی کرنا پڑتا ہے اس کو. اور اللہ بھلا کرے، استنجا سے مجھے یاد آیا کہ وہ میڈیکل کالج میں جس نے مجھ پر اعتراض کیا نا کہ مفتی صاحب کا مولویوں کو میڈیکل کالج میں کیا بیان، کیا ان سے استنجا سیکھنے کے لیے آئے ہو؟ یہ طنز کیا ہوا تھا اس نے، کیا یہ تمہیں استنجا سکھائے گا؟ یعنی ان کا خیال یہ کہ مولویوں کا کام لوگوں کو استنجا سکھانا ہے اور ڈھیلے کا استعمال کرنا سکھانا ہے. تو میں ابھی آ رہا ہوں اس کی طرف، ابھی آ رہا ہوں، آپ بے فکر رہیں. میں بتا رہا ہوں ابھی کہ تم مولویوں کو اگر سوسائٹی سے نکال دو گے نا، واقعی تمہیں استنجا بھی نہیں آئے گا. جس سوسائٹی میں مولوی نہیں ہے نا، انگریزوں کے یہاں مولوی ہوتے ہیں، 20 سال گزر جاتے ہیں، پانی کے استعمال کی توفیق نہیں ملتی. سمجھتے ہو؟ میں تو گیا ہوں یورپ میں اور ان ملکوں میں، ترس جاتا ہے آدمی، اے اللہ کہیں پانی کا انتظام کرا دے، اے اللہ پانی کا انتظام. بیت الخلاء میں پانی کے بغیر نہیں جا سکتے ہم، اے اللہ ہم لوگ اتنے میلے نہیں ہیں. تو مولوی نہیں ہے تو گورا پانی بھی استعمال نہیں کرتا، ٹیشو چلا رہا ہے، اوپر سے دیکھو ایسا نیٹ کلین اسپرے اور آفس جا رہا ہوگا. تو شکر کرو تمہیں مولوی استنجا سکھا رہا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو مولوی کے مارکیٹ سے شارٹ ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ سوسائٹی میں صفائی آ جائے گی، بلکہ جو تھوڑی بہت صفائی ہے اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے. جیسے چل رہے ہو نا چلتے رہو. ہمارے ایک دوست ہے یورپ میں میرے ساتھ، جب بیت الخلاء میں پانی نہیں پورے، ایک دن بیزار ہو گئے کہ یار ان کو کسی بزرگ نے نصیحت کی تھی، کوئی آئین سائن کہہ کر گیا تھا کہ پانی استعمال کرنے سے جراثیم پھیلتے ہیں، کیا ہو گیا ان کو؟ تو اتنا زیادہ پانی سے نفرت بیت الخلاء میں، یار حد ہوتی ہے کوئی. اب میں زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہا. غسل جنابت نہیں ہے غیر مسلموں کے یہاں، بیوی ہو یا گرل فرینڈ سے ریلیشن کیا ایسے ہی چلے گئے. یہ تو مذہبی اسکالرز ہیں جو بتائیں گے بھائی تمہیں نہانا پڑے گا، نہائے بغیر مسجد میں گھس نہیں سکتے. تبھی مسلمان اس بہانے، جو میلے بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی اس بہانے کیا کر لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں. غسل کر کے طہارت کا احساس ہوتا ہے. گندگی نائٹ فال ہو گیا، غسل فرض ہو جاتا ہے نا، غیر مسلم میں بھی فرض ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں میڈیکل کالج میں آ رہے ہیں استنجا کے مسائل سکھا، لیکن میں نے وہاں استنجا نہیں سکھایا. لیکن استنجا بھی اگر مولوی سوسائٹی میں رہے گا تو لوگ استنجا کریں گے، ورنہ اوپر سے تو ہوں گے اسپرے کر کے جا رہے ہیں، اندر کا حال بڑا برا ہوگا. جن سوسائٹیوں میں مولوی نہیں ہے نا، ان کو باہر سے دیکھو بڑے اچھے، اندر سے دیکھو گے تو آپ بولو گے خدا کے لیے کسی مولوی سے مسئلے معلوم کر لے، بغلیں کیسے صاف کی جاتی ہیں، نہایا کیسے جاتا ہے، اللہ کا واسطہ کسی مولوی سے سیکھ لے، بیشتی زیور پڑھ لے. ایک تصویر کا رخ دیکھتی ہے ہماری سوسائٹی، دوسرا رخ نہیں دیکھتی، بس ایک رخ دیکھ رہی ہے. میں مانتا ہوں گوروں کے یہاں بہت صفائی ہے، بہت صفائی ہے، سڑکیں وڑکیں بڑی صاف ہوتی ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں جو گٹر کے ڈھکن نہیں ہے وہ مولویوں کی وجہ سے. بھائی اس کا مولویوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ہمارے یہاں سوسائٹی میں گندگی ہے وہ مولویوں کی وجہ سے نہیں. مولوی ہٹا دو گے نا تو ہم باہر سے گندے، اندر سے بھی گندے ہو جائیں گے. اور انگریز اگر اپنی سوسائٹی میں مولوی کو لے آیا تو باہر سے تو اچھا ہے، اندر سے بھی اچھا ہو جائے گا. ابھی اندر سے اچھا نہیں ہے. اندر کی رپورٹیں انگریزوں کی بہت خراب ہوتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہو صاحب کہ آپ نے انگریز کو اندر سے دیکھا ہے؟ میں نے انگریز کو اندر سے دیکھا نہیں ہے، باہر سے ہی سونگا ہے جس سے اندر کی رپورٹیں پتہ چل گئی تھی. باہر سے ہی اسمیل سے پتہ چلتا ہے کہ اندر کی رپورٹیں کلیئر نہیں ہیں. تو یہ جو تمہیں ٹی وی میں نظر آ رہے ہیں نا سفید سفید، یہ الگ چیز ہے. ٹی وی میں انگریز نظر آ رہے ہیں اور باقی جب عید پہ ان سے گلے ملو تو پتہ چلتا ہے کہ اندر. ہمارے کسی مولوی سے گلے ملو، خدا کی قسم خوشبو آتی ہے، خوشی ہوگی تمہیں.
میں تو ملتا ہوں علماء سے, گلے ملتا ہوں, اتنا مزہ آتا ہے جو اپنے بزرگوں سے اکابر, دل چاہتا ہے چمٹے رہو ان سے.